السلام علیکم ایوری ون. دس از علی ماجد فرام آر ایس میڈیا, اور ہم آج موجود ہیں چائے ود روڈ سائڈ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ جن کا تعلق کراچی شہر سے ہے, اور انہوں نے اپنی تعلیم جو ہے وہ یہاں کی ایک نجی یونیورسٹی سے حاصل کی. ساتھ ہی ساتھ جس چیز میں انہوں نے اپنا نام بنایا وہ ای کامرس سیکٹر ہے. کراچی شہر میں جہاں مقبول ہیں یہ بہت, اور ایک ای کامرس ٹرینر اور کارپوریٹ فریڈم کے اونر شیخ دانیال صاحب کے ساتھ ہم موجود ہیں. السلام علیکم دانیال, کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا بہتر تعارف کروایا, اور انشاءاللہ آپ سے بات کر کے بھی کافی چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی, آپ سے بھی اور کچھ بتائیں گے, ویورز کو بھی کچھ ویلیو ایڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ دانیال فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم آج ہمارے لیے. ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے کہ کون ہے شیخ دانیال, کہاں سے تعلق ہے, کیا کرتے ہیں, کس فیملی بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, اور آج یہاں پر کیسے پہنچے. اوکے, سو میں بیسیکلی ایک بزنس اسٹوڈنٹ ہوں, اور میں نے جس طرح علی ماجد بھائی نے بتایا کہ زیبس سے میں نے BBA کیا تھا, اور اب میں MBA بھی وہیں سے کنٹینیو کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آج سے 3 سال پہلے کووڈ کے درمیان میں نے اپنا ای کامرس کا کام اسٹارٹ کیا تھا. اس سے پہلے میں کافی چیزیں ٹرائی کرتا تھا, اور میں نے مختلف کام کیے ہوئے ہیں. فار ایگزامپل میں نے ریپلیکا سوٹ کی سپلائی بھی کی ہوئی ہے, طارق روڈ سے سلوا کے ہیجی مارکیٹ وغیرہ میں سپلائی کرنا, یہ بھی کیا ہوا ہے میں نے. اس کے علاوہ ایونٹ مینجمنٹ بھی کی ہوئی ہے, جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو مرچنڈائزنگ کروا کے دینا, یہ کام بھی کیا ہوا ہے. اس کے بعد جب کووڈ میں سارے کام فزیکل کام جب بند ہو گئے, تو اس کے بعد میرے ذہن میں آئیڈیا آیا. ایکسٹریم کامرس کو میں فالو کرتا ہوں, سنی بھائی کو. سنی بھائی کی ویڈیو دیکھ کر مجھے آئیڈیا آیا کہ مجھے ای کامرس کی طرف آنا چاہیے, اور ای کامرس سروس انڈسٹری کی طرف آنا چاہیے. تو وہاں سے میں نے دراز کا کام سیکھ کے دراز کے اوپر سروسز دینا شروع کی, اور ایز اے فری لانسر اسٹارٹ کیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہاتھ پکڑا وہاں سے, اور الحمدللہ پہ ایجنسی ہے اور ٹیم بھی اپنے ساتھ ہے, اور ایز اے ایجنسی اب ہم کام کر رہے ہیں. اور ادر دین ایجنسی ہماری ٹریننگ کمپنی بھی ہے, ہم ٹریننگس بھی دیتے ہیں, اور میں ایز اے ٹرینر بھی کافی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں. چلیں, دیٹ از امیزنگ دانیال. دانیال, ہمارے ویورز کو ای کامرس سیکٹر کا پتہ ضرور ہوگا, اور مجھے بھی جو لیمین انڈرسٹینڈنگ ہے. اس کے علاوہ کچھ آپ ایسا ایڈ کرنا چاہیں گے جو کہ بہت سارے لوگوں کو ای کامرس کے بارے میں نہیں پتہ ہوتا, یا پھر جو ای کامرس سیکٹر ہے پاکستان کا اس کے بارے میں جو مجھ جیسے انسان کو نہیں پتہ, کچھ اس چیز پہ آپ بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں, جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے نا ای کامرس میں, جو ہمیں ایک چیز بہت اچھی لگتی ہے, جو مجھے بہت چیز اچھی لگتی ہے, اس کے اندر یہ کہ ایٹ دا مومنٹ بیریئر ٹو انٹری ای کامرس کی انڈسٹری کے اندر بہت چھوٹا ہے, بہت کم ہے. ہر بندہ انٹری لے سکتا ہے, کسی بھی پوزیشن کے ساتھ لے سکتا ہے. ای کامرس کی جب ہم بات کریں پاکستان میں جو بڑا پلیئر ہے وہ دراز ہے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تو شاپیفائی ہے. اس کے بعد ہم اگر بات کرتے ہیں تھوڑی اوپر کے لیول کی, تو پاکستان سے بیٹھ کے لوگ ای کامرس انٹرنیشنل کے اوپر کام کرتے ہیں, امیزون, ای بے, ایٹسی کے اوپر. تو 2 آپشنز ہوتے ہیں. ایک نئے لے مین جو ایک آ رہا ہوتا ہے انڈسٹری کے اندر, اس کے پاس 2 آپشنز ہوتے ہیں. اگرچہ اس کے پاس ٹائم ہے اور سیکھنے کی کیپیسٹی ہے, تو وہ سیکھ کر کام لوگوں کے لیے بھی کر سکتا ہے, سروس انڈسٹری کے اندر آ سکتا ہے. فار ایگزامپل می, اگر میں دراز سیکھا تو میرے پاس 2 آپشن تھے. آئدر آئی انویسٹ آن دراز, اپنا اسٹور بناؤں, اس اسٹور سے کچھ پیسے کماؤں. دوسرا آپشن یہ تھا کہ میرے پاس اگر اسٹور کے اوپر لگانے کے پیسے نہیں ہیں, میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو پھر میں لوگوں کو جن کے پاس انویسٹمنٹ ہے ان کی انویسٹمنٹ کو مینیج کروں, ان کے لیے کام کروں ایز اے سروس پرووائڈر. تو میں نے یہاں سے اسٹارٹ کیا. اب اگر ہم بات کریں سروس پرووائڈنگ کی, اگر ہم اس کو اور نیچے لے کے آئیں فنل میں, تو سروس پرووائڈنگ میں آپ کو کلائنٹس چاہیے ہوتے ہیں. اب اگر بیریئر ٹو انٹری کی جو میں نے بات کی کہ بہت چھوٹا ہے, وہ کیوں چھوٹا ہے کہ اگر آپ ایک دراز کے ورچوئل اسسٹنٹ ہیں, آپ دراز کے اوپر کام کرتے ہیں, اور آپ کو دراز کے کلائنٹس چاہیے, تو دراز کا کلائنٹ ایک آئیڈیل کلائنٹ کون ہے؟ دراز کا آئیڈیل کلائنٹ ایک ایسا انسان ہے جس کے پاس اسپیئر میں 2 سے 3 لاکھ روپے انویسٹمنٹ پڑی ہوئی ہو. اب ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. آپ کو بہت آسانی سے ایسے لوگ مل جاتے ہیں جن کے پاس 2-3 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہو, وہ آپ کو 30-40 ہزار روپے سیلری آپ کی دیں, اور آپ کو جو ہے وہ اپنا اکاؤنٹ مینیج کرنے کے لیے دے دیں. فار ایگزامپل میرے پاس جو ایک VA ہے, فراز ہے, جو میرا پارٹنر بھی ہیں. اب وہ ان کا جو بزنس ماڈل ہے وہ اکاؤنٹ مینیج کرتے ہیں دراز کے. ان کو لانچ وغیرہ نہیں کرتے, لانچ میں کرتا ہوں لیکن مینیج وہ کرتے ہیں. اب وہ مینیج کرتے ہیں, وہ ایک اکاؤنٹ کلائنٹ سے 25,000 روپیز چارج کرتے ہیں. ان کے پاس ایسے 8 اکاؤنٹس ہیں.
تو ایک بندہ جو ہے وہ لاکھ سوا لاکھ روپے اپنے گھر پہ لے کر جا سکتا ہے صرف دراز کے کام سے. دراز کا کام ای کامرس میں اگر ہم اوور آل ای کامرس کو دیکھیں جو لوگ پاکستان میں کام کرتے ہیں تو دراز از دا لوئسٹ ان دیم. اس سے سب سے بڑا امیزون ہے ہمارے پاس, پھر شاپیفائی آتا ہے جو مہنگی سروسز ہیں. امیزون کی سروس $500 کی ہے. جو امیزون کے لوگ اکاؤنٹ مینیج کرواتے ہیں وی اے سے وہ $500 پے کرتے ہیں. دراز کا اکاؤنٹ جو مینیج کرواتے ہیں وہ 15-20 ہزار پے کرتے ہیں. لیکن دراز میں بھی آپ جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ روپے 3 لاکھ روپے مہینہ کما سکتے ہیں. ہماری پوری جو کمپنی ہے وہ دراز کے اوپر اور لوکل ای کامرس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو ہے سروس کی طرف آ سکتے ہیں. اگر آپ دراز کی طرف آئیں گے سروس کے اندر تو آپ کو 2-3 لاکھ والے کلائنٹس جو ہے وہ زیادہ مل جائیں گے رادر دین اگر آپ امیزون کی طرف جاتے ہیں تو امیزون پہ اس کلائنٹ کو چاہیے کم از کم $50,000 $30,000. اب $30,000 والے لوگ ڈھونڈنا آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. اچھا جی, تو دانیال آپ نے یہاں پہ بتایا کہ واٹ ایکچولی از ای کامرس اور فرام دا پرسپیکٹیو آف سروس پرووائڈ. دانیال ماشاء اللہ آپ ایک ریناؤنڈ پرسن ہیں جو یہاں پہ ای کامرس کا انٹائر سیکٹر بیٹھا ہوا ہے, لیکن ویورز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ واٹ واز دا پوائنٹ کہ جہاں سے شیخ دانیال جو ہے نا کھڑا ہوا, کہ شیخ دانیال نے ڈیسائیڈ کیا. تو تھوڑی سی اگر آپ ہمیں اپنی ہسٹری بتائیں, اسپیشلی دا اسٹرگل والا پارٹ جو کہ آئی بلیو کہ بہت سارے لوگوں کی موٹیویشن ہوتی ہے, تو اگر وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں. دیکھیں اسٹرگل والا پارٹ جو ہے وہ ایسے دیکھیں فائنینشیل اسٹرگل تو میری اتنی زیادہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے. فیملی بیک گراؤنڈ میرا ایک بہتر بیک گراؤنڈ ہے. میرے ابو نے آج تک مجھے پڑھایا ہے, مجھے تمام نیسیسٹیز دی ہیں. لیکن ایک جو فیکٹر ہوتا تھا نا جو میرے اندر ہوتا تھا, جو میرے بھائیوں نے میرے اندر ڈالا تھا, میں ان کا بڑا شکر گزار ہوں. آج تک میرے بھائیوں نے میری مینٹورشپ کی ہے, انہوں نے مجھے سکھایا ہے. مجھے اس لیول پہ اگر میں آیا ہوں تو میں اپنے بھائیوں کی وجہ سے آیا ہوں. تو وہ جو ایک فیکٹر تھا نا وہ یہ فیکٹر تھا کہ بھائی آپ خود کیا کرتے ہو. ابو کی تو بزنس ہے, وہ مجھے آئینہ دکھاتے تھے. وہ مجھے آئینہ یہ دکھاتے تھے کہ آپ زیبس سے BBA کر رہے ہو, زیبس سے BBA کرنے کے بعد آپ کی سیلری لگے گی $60,000 $80,000. بہت بڑی کمپنی میں لگ جائے گی تو $1,00,000 لگ جائے گی. وہ مجھے آئینہ دکھاتے تھے کہ بھائی $1,00,000 والا جو کمانے والا آدمی ہے آج کے دور میں وہ غریب آدمی ہے. وہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں نہیں پڑھا سکتے, وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اچھی تعلیم یا اچھی پہننا اوڑھنا نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے, تو ایک تو وہاں سے وہ مجھے آئینہ دکھاتے تھے کہ بھائی آپ کہاں کھڑے ہو. دوسرا آئینہ وہ مجھے یہ دکھاتے تھے کہ آپ نے اتنا سارا پڑھ لیا ہے, آپ BBA کر رہے ہیں, آپ زیبس سے جا رہے ہیں, اگر بعد میں آ کے آپ دکان پہ بیٹھیں گے اپنے ابو کے بزنس میں بیٹھیں گے تو آپ کو مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ اب آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی. اب کیونکہ میرے بھائی اگر دکان میں بیٹھے ہوئے ابو کا بزنس چلا رہے ہیں تو انہوں نے کوئی تعلیم نہیں حاصل کی, وہ ڈائریکٹلی میٹرک یا انٹر کے بعد ڈائریکٹلی دکانوں پہ آئے, تو ان کے لیے تو یہ سوٹیبل ہے. لیکن میرے لیے جو وہی والی بات کہ آپ نے 17-18 سال تک جو ہے وہ 20-22 سال تک آپ نے پڑھا, 20-22 سال کے بعد آپ جو ہے وہ آ گئے دکان پہ, تو وہ اتنا سوٹیبل نہیں ہوتا. تو اس چیز نے مجھے بڑا, اس فیکٹر نے مجھے بہت زیادہ ہٹ کیا. یہی ریزن تھا. اور دوسرا ریزن کیا تھا؟ دوسرا ریزن یہ تھا کہ میں زیبس میں تھا. زیبس میں جو ہے وہ کوپ اپ کرنے کے لیے, گروپس کے ساتھ کوپ اپ کرنے کے لیے آپ کو پیسے ہونے چاہیے تھے آپ کے پاس. وہ ہمیں گھر سے اتنے زیادہ نہیں ملتے تھے. گھر سے تو خرچی ہوئی 500-600 ہزار روپے ملتی ہے. اس 500-600 ہزار روپے سے اور بائک سے آپ زیبس میں کبھی بھی کوپ اپ نہیں کر سکتے. آپ کی زیبس سے اور بائک پہ جانے والے کی تو ویسے ہی کوئی عزت نہیں ہوتی. میرے پاس 2 میرے ڈرا بیک تھے. ایک تو میں بائک پہ جاتا تھا, دوسرا میرے پاس جو تھا, میں کوئی مجھ سے پوچھتا تھا آپ کہاں رہتے ہو, تو میں کہتا تھا لیاری, تو وہ لیاری سن کے ویسے ہی مجھ سے ڈر جاتے تھے میں کوئی گینگسٹر ہوں. اور تیسری چیز یہ تھی کہ وہ جو گروپ والے جو ہمارے نئے گروپ بنے تھے فرسٹ سیمسٹر میں, وہ جو جن جگہوں پہ وہ گھومنے جاتے تھے, جن جگہوں پہ وہ کھانا کھانے جاتے تھے, جن ریسٹورینٹس پہ, وہاں جو بل بنتا تھا وہاں تو ہم وہ 50-50 بھی نہیں کر سکتے تھے. اکیلے پے کرنا تو دور کی بات ہے. تو اس چیز نے مجھے اس چیز میں ڈالا کہ یار میں کوئی کام اپنا کروں جس سے میں اپنی جیب خرچ, جس سے میں اپنے زیبس کو کوپ اپ کر سکوں, جس سے میں اپنے خرچے اخراجات اپنے نکال سکوں. اس وقت میں نے اسٹارٹ کیا اپنا یہ ایونٹس میں جو مرچنڈائزنگ کا کام ہے یہ اسٹارٹ کیا. ایونٹس والوں کو جو ہے فائلز بنا کر دینا, شیلڈس بنا کر دینا, سوینرز بنا کر دینا, اس میں مجھے پیسے بچ جاتے تھے. اس میں 30-40 ہزار روپے ایک ایونٹ سے کما لیتا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ آخری جو میں نے ایونٹ کیا وہ کووڈ سے پہلے میں نے ایونٹ کیا میریٹوریس اسکول کا. انہوں نے میرے ابھی تک 30,000 روپے سے, وہ کووڈ آ گیا, انہوں نے کہا بھائی ہمارا ایونٹ کینسل ہو گیا, آپ اپنا مال واپس لے جائیں. وہاں سے وہ 30,000 روپے جو تھے وہ میرے اوپر سر پہ آ گئے. اس کے علاوہ ایک میرا جو مین فیکٹر تھا ای کامرس میں آنے کا وہ یہ تھا کہ میں اس سے پہلے کام کر رہا تھا سوٹ کا, یہ ریپلیکا سوٹس کا. میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں طارق روڈ سے ایک ان اسٹچ ریپلیکا بائی کرتا تھا, اسے سلواتا تھا,
اس کے سیمپل کو لے کے جا کے ریٹیل کی شاپس جو ہے جو حیدری میں ہیں یا ملینیم مال میں، وہاں ان کو دکھا کر وہاں سے آرڈر لے کے پھر اس کو ان کا آرڈر فلفل کرتا تھا. اب ہوا کیا کہ میرا ایک دوست ہے جو ای کامرس کے اندر مجھ سے پہلے تھا ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے اندر، اس نے مجھے بتایا کہ یار یہ آپ اتنا زیادہ گھومتے پھرتے ہو اور آپ آخر میں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے 150 روپے پر سوٹ آپ کماتے ہو، آپ 1000-1500 میرے لیے ویسے بہت تھے لیکن اس کے پرسپیکٹیو سے میں بہت کم کما رہا تھا. اس نے مجھے کہا کہ یار آپ اپنا برانڈ لانچ کرو ای کامرس کے اندر، آپ اپنا پیج بناؤ، آپ اپنا جو ہے ویب سائٹ بناؤ، آپ ان پروڈکٹس کی فوٹو شوٹس کرواؤ، آپ ان پروڈکٹس کو آگے لے کے چلو. اب میں نے اپنے بزنس ماڈل کو چینج کیا. میں نے تقریباً 6 مہینے سے یہ کام کر رہا تھا. 6 مہینے کے اندر میں نے 1,00,000-1.25 روپے جمع کر کے رکھا ہوا تھا. وہ 1,00,000-1.25 روپے سے میں نے جو ہے وہ انوینٹری بائی کی، کیونکہ اب میرے پاس انویسٹمنٹ مجھے پہلے سے لگانی پڑی تھی. کہ آرڈر میں تو یہ ہوتا تھا فزیکل کام میں کہ جو آرڈرز آتے تھے صرف وہ مال لینا پڑتا تھا، لیکن جب آن لائن میں کام کرنا ہے تو اسٹاک پہلے سے خرید کے رکھنا ہے. میں نے پہلے سے اسٹاک خرید کے رکھا، میں نے اس کے اوپر ماڈل شوٹس کروائے، میں نے فیس بک پیج بنایا، میں نے وہ ویب سائٹ بنوائی. اس سب کاموں میں 2-2.5 لاکھ روپے لگ گئے. پیسے میرے پاس 1 لاکھ روپے تھے جو اپنے تھے، باقی میں نے اپنے بھائیوں سے لیے ہوئے تھے، اپنے ابو سے لیے تھے. تو جب جا کے ہم نے ایڈز رن کرنا شروع کی ای کامرس کے اندر، تب جا کے ہمیں پتہ چلا کہ جو سوٹ میں نے سلوائے ہیں، جو سوٹ میں نے ماڈل شوٹ کروایا ہے، وہ تو ریپلیکا ہے. ریپلیکا کے اوپر تو برانڈز آپ کو مارکیٹ کرنے نہیں دیتی فیس بک پہ، آپ تو اس کو اپنا برانڈ بنا ہی نہیں سکتے. تو وہاں مجھے جو 2-3 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، اس 2-3 لاکھ نے مجھے اتنے تانے پڑوائے، گھر سے بھی، سوسائٹی سے بھی. اس نے مجھے اندر سے اتنا زیادہ ڈسٹرب کر دیا کہ میری اندر کی آگ بڑھ گئی کہ میں اب کچھ پیسے کماؤں اور میں اپنے جو نقصان ہوا ہے اس کو پورا کروں. وہاں سے میں جو ہے ای کامرس کے اندر آیا، اور وہاں سے ای کامرس کے اندر دیکھیں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے نا روزی تو آپ کو اللہ نے دینی ہے، بالکل. وہ کہاں سے دینی ہے یہ آپ نہیں جانتے، آپ نے صرف محنت کرنی ہے. میں نے جو ہے وہ کپڑوں والے کام میں بھی محنت کی، میں نے جو ہے وہ مرچنڈائزنگ والے کام میں بھی محنت کی. وہاں مجھے اتنے پیسے نہیں ملے، لیکن وہ محنت کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے ای کامرس کے اندر میرا ہاتھ پکڑ لیا. اور ای کامرس کے اندر مجھے تو پتہ، آج سے 3 سال پہلے جب میں نے ای کامرس اسٹارٹ کیا تھا، اس وقت تو مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں آج یہاں بیٹھ کے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں گا. میں تو اس وقت جب میرا اسٹارٹ ہوا، میں نے 5-10 ہزار روپے انیشلی اپنے کمائے، تو اس وقت تو میں یہی سوچتا تھا کہ میں مہینے کے 30,000 کماؤں گا، یا سنی بھائی جیسے کہتے تھے کہ وی اے کین ارن $200 پر منتھ. تو $200 کے ہی دماغ میں تھا کہ $200 یا $300 کما سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ اب تو اپنے وی ایز ہیں، ابھی اپنی ایجنسی ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں. تو یہ کہ بس آپ نے محنت کرنی ہے، محنت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. Amazing. A humble person, a very down to earth person Danial is. دانیال ابھی آپ نے تھوڑا سا جو ہے نا ہمیں اپنی ٹیم کے بارے میں بتایا، تو میں چاہتا ہوں اگر ہم تھوڑا سا اور جان سکیں کہ آپ نے کتنے لوگوں سے شروع کیا، کس پوائنٹ پہ جو ہے نا آپ سمجھے کہ جو ہے نا ڈاؤن ہے، اور آج کتنے لوگوں کی آپ موٹیویشن ہیں اپنی آرگنائزیشن میں. اوکے، سو ٹیم کا بڑا ایک عجیب سا ہمارا معاملہ ہے. وہ یہ ہے کہ میرا جو آفس تھا، انیشیل جو میرا آفس تھا، وہ تھا میری اپنی دکان جہاں میں پہلے بیٹھتا تھا. دکان پہ میرے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، میں اکیلا بیٹھ کے کام کرتا تھا. تو جب میرے پاس کلائنٹس آنا شروع ہوئے، وہ دکان پہ شوز لے کے آتے تھے، وہ ایسٹرے مانگتے تھے، تو میرے ابو کو یہ نیڈ محسوس ہوئی کہ اب تمہارا کام چل رہا ہے تو تم اپنا آفس بنا لو. اب میرے پاس اتنا انویسٹمنٹ تو نہیں تھی کہ میں آفس بلڈ کر سکوں یا میں کرائے پہ کوئی جگہ لے سکوں، کیونکہ ای کامرس کا جو فری لانسنگ کا کام ہوتا ہے وہ آپ کا سسٹینیبل نہیں ہوتا. وہ کبھی آپ کے پاس پیسے آ رہے، کبھی آپ کے پاس پیسے نہیں آ رہے. اس کے اندر آپ آفس رینٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں کرنا مشکل ہوتا. تو اس وقت کیا کیا میں نے کہ ہمارا گھر لیاری میں ہے، اور گھر میں ہمارے پاس ایک کمرہ ایسا تھا جو ہم جس کی انٹرسٹ الگ سی تھی، اس کے اندر ہم آفس بنا سکتے تھے. ہم نے گھر پہ اپنا آفس بنا لیا. اب چونکہ وہ لیاری میں گھر تھا، تو جو ای کامرس کے اندر نارملی لوگ جو کام کر رہے تھے وہ نارتھ آباد یا ڈیفینس یا کلفٹن اس طرح کے لوگ ہوتے تھے، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے تھے. ان کو لیاری آنا، وہاں سے ٹیم ہائر کرنا، کیونکہ ٹیم ہائر کرنا لیاری کے اندر بڑا مشکل کام تھا. ایک بہت بڑا آبسٹیکل تھا ہماری ٹیم بلڈنگ کے اندر کہ کوئی بھی لیاری نہیں آنا چاہتا تھا آفس میں. اور آن لائن کام کا ہمارے پاکستانیوں کے اندر اتنا ایتھکس نہیں ہے کہ کوئی آن لائن کے اوپر جو ہے وہ ورک فرام ہوم کرے. تو وہاں ہم نے ایسا کیا کہ ایک کوچنگ سینٹر تھا میرا، بہت چھوٹا سا کوچنگ سینٹر ہے. اس کوچنگ سینٹر میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس یا ایون اس سے بھی نیچے جو ہے وہ لوگ آتے تھے، جو جن کے لیے 6-7 ہزار روپے سیلری از اے بگ تھنگ. وہاں سے میں نے بالکل ان پڑھ لوگ، بالکل جنہوں نے انٹر میٹرک تو کیا ہوا لیکن چیٹنگ کر کے کیا ہوا ہے، ایسے لوگ ہائر کیے. ان کو یہاں سے بھی سکھانا پڑا کہ ایک تو انگلش بھی سکھانی پڑی، دوسرا ان کو لیپ ٹاپ چلانا سکھانا پڑا. ان کو لیپ ٹاپ خرید کے دینے پڑے کیونکہ ان کے پاس لیپ ٹاپس بھی نہیں تھے، وہ غریب لوگ تھے. وہاں سے میں نے ٹیم بلڈ کی، اور وہاں سے کرتے کرتے اس طرح کے لڑکے لے کر
میں نے پورا اپنا 1 سے 1.5 سال میں نے ان لڑکوں کے اوپر ریلائی کیا اور وہ بہت بہترین ٹیم ثابت ہوئی. اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ تھا کہ ایک تو ان کی ڈیمانڈس کم تھیں, دوسرا یہ تھا کہ جس بندے کو آپ زیرو سے بلڈ کر دو اور ہمبل بیک گراؤنڈ سے اٹھا کے کر دو تو وہ بندہ پھر آپ کے ساتھ اسٹک رہتا ہے آپ کے ساتھ, وہ آپ کو چھوڑ کے نہیں جاتا وہ بندہ. تو وہی ٹیم میرے پاس اب تک ہے, لیکن اب وہ ماشاء اللہ اچھے کام کر رہی ہے, اب وہ بڑے کام کر رہی ہے. اب فار ایگزامپل اگر میں اظہر کی میں آپ کو بتا رہا تھا تو اظہر واز دیئر فار می. وہ چونکہ میرا آفس گھر میں تھا تو گھر والے بار بار کام بولتے تھے, تو اس لیے میں نے 6,000 روپے میں اظہر کو ہائر کر لیا تھا کہ گھر کے کام وام بھی کر دے گا اور ساتھ میں چائے وغیرہ بھی بنا لے گا. تو اظہر کو ہم نے اس کام کے لیے ہائر کیا 6,000 روپے میں, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے پھر اس کو کوشش کی کہ سکھائے بھی, کیونکہ ہمیں ٹیم کی ضرورت تھی. اظہر کو ہم نے سکھایا. اب ماشاء اللہ 3 سال ہو گئے اظہر ہمارے ساتھ ہے, جب سے ہم نے کام اسٹارٹ کیا ہے تب سے اظہر ہمارے ساتھ ہے. اور اظہر ماشاء اللہ جو ہے اب اس کے پاس اپنی بائک بھی ہے, مارشو 5 بائک اس نے لی ہوئی ہے, اس کے بعد آئی فون ایکس ہے, تو اور مطلب اس کے خرچے اخراجات بھی اچھے ہیں. ہم سے تو سیلری وہی 20-25 ہزار روپئے ہی لیتا ہے, لیکن ہم نے اس کے لیے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے کہ وہ, اگر آپ کو تھوڑا سا میں ویورس کو بتا دوں, یہ تھوڑی ٹیکنیکل ٹرم ہے, دراز پہ رینکنگ کرنے کے لیے ہمیں فیک آرڈرس کروانے پڑتے ہیں. ان فیک آرڈرس کے لیے ہمارے پاس آئی ڈیز ہونی چاہیے, دراز کے بائر اکاؤنٹس ہونے چاہیے. اظہر نے اپنے پاس 500 بائرز اکاؤنٹس بنا کے رکھے ہوئے. اگر کسی بندے کو ایک پروڈکٹ رینک کرنا ہے, اس کو 100 آرڈرس چاہیے رینک کرنے کے لیے, تو اظہر کو وہ 150 روپے پر آرڈر دے گا کمیشن. اظہر اس کو 100 آرڈرس 200 آرڈرس 300 500 آرڈرس وہ کروا کے دے سکتا ہے ایٹ اے ٹائم. اظہر کے پاس اس سسٹم بنا ہوا ہے. اب یہ سسٹم اظہر نے خود بنایا ہے, ہم نے نہیں اس کو سکھایا یہ سسٹم بنانے کے لیے. وہ سسٹم اظہر نے خود بنایا ہے, اور وہ سسٹم جو ہے وہ آج تک مجھے بھی سمجھ نہیں آئی کہ اتنی ساری جی میل اکاؤنٹس کہاں سے ہیں کہ اس نے یہ سارے اکاؤنٹ بنا لیے, لیکن اس کے پاس اکاؤنٹ ریڈی ہیں. اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کلائنٹس آتے ہیں تو ان کو رینکنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس سے پہلے اظہر سے پہلے ہمیں لوگوں کو پکڑنا پڑتا تھا کہ آپ ہمارے اکاؤنٹ میں آرڈر کریں, ہم آپ کو فری کا پروڈکٹ دیں گے. لیکن اب اظہر کو ہی ہم پکڑ لیتے ہیں, اظہر کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ لو 150 روپے پر آرڈر, یہ ایک اکاؤنٹ پہ 200 آرڈرس کروانے یا 100 آرڈرس کروانے, تو 15,000 روپے اگر اظہر ایک اکاؤنٹ سے لے لے, تو اس طرح کے ہمارے پاس 6-7 اکاؤنٹس ہوتے ہیں جو اظہر 15-20 ہزار روپے لے کر ماشاء اللہ اپنے بھی 70-80 ہزار روپے گھر پہ لے کر جاتا ہے اور اچھا کما. That's amazing, that's amazing. تو یار دانیال, ابھی تک آپ نے جتنا بھی مجھے اور ویورس کو بتایا ہے, انسائٹ دی ہے, تو اس میں جو ہے نا ایک ایلیمنٹ جو ہے نا میں نے بہت آبزرو کیا ہے, اینڈ دیٹ از آپ اپنی ٹیم پہ جب ریلائی کرتے ہیں ان کو ساتھ ساتھ سکھاتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے اسٹارٹ میں ہی بولا تھا کہ آپ دانیال از اے ٹرینر ایز ویل, تو آپ نے یہ کب ڈیسائیڈ کیا کہ سروسز پرووائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ مجھے ٹریننگ بھی دینی چاہیے, جو علم آپ نے حاصل کیا وہ آگے لوگوں میں ٹرانزیشن کیا جائے, اور آپ کو ٹریننگ کے دوران کس کس قسم کے جو ہے نا رسپانس آتا ہے فرام یور اسٹوڈنٹس, فرام دا پیپل جو آپ سے سیکھ کے گئے ہیں, یا کوئی ایسی اگر سکسیس اسٹوری بھی اگر آپ شیئر کر دیں کہ آپ کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا وہ آپ کے ہی لیول پر آج جو ہے نا مارکیٹ میں بیٹھے ہیں. سکسیس اسٹوری میں آخر میں بتاؤں گا آپ کو, بہت بہترین سکسیس اسٹوری ہے, ابھی ریسنٹلی ہوئی ہے. باقی کورس اسٹارٹ کرنے کا جو ریزن تھا وہ یہ تھا کہ ہم, جیسے میں نے آپ کو بتایا, ٹیم بلڈنگ از اے ویری پرابلمٹک تھنگ. تو ٹیم بلڈنگ کے لیے جب ہم باہر ہائرنگ کے لیے جاتے تھے تو جس بچے کو کام آتا ہے, ای کامرس انڈسٹری میں جس بچے کو کام آتا ہے اس کو ہائر کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ اس سے بھی پتہ ہے کہ بھائی وہ باہر جا کے فری لانسنگ کر سکتا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ چلیں, چونکہ ہمیں ٹیم بھی بلڈ کرنی تھی, ہم نے بالکل فیس رکھی اپنے کورس کی 5,000 روپے, ویری بیسک فیس, اس میں لائیو کلاسز کروائیں. ریزن ہمارا یہ تھا کہ یار وہاں سے بچے سیکھیں, اور ان بچوں میں سے جو اچھے لوگ ہوں, جو تھوڑے سے بہتر رسپانس کر رہے ہوں, ان کو ہم ہائر کریں اپنے پاس. وہاں سے ہم نے ہائرنگ شروع کی. ایک تو چیز یہ تھی. اب جو بات آپ نے کی وہ سکسیس اسٹوری والی, وہ میرے کورس کی سکسیس اسٹوری تو نہیں ہے, وہ میری ٹیم کی سکسیس اسٹوری ہے. وہ اس طرح ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے 1 سال پہلے کارپوریٹ فرم جوائن کی ایز اے انٹرن. 1 مہینہ اس نے لگایا ایز اے انٹرن, 1 مہینے بعد اس نے کام اچھا کیا ہوتا تو اس کو ہم نے 15,000 روپے پہ ہائر کر لیا. 3 مہینے 4 مہینے اس نے کام کیا, بہت اچھا لڑکا تھا. اس نے کہا کہ یار میں جو ہے وہ دراز سے ہٹ کے فیس بک ایڈس کی طرف آنا چاہتا ہوں. وہ ہمارے پاس دراز کے اوپر آیا ہوا تھا, فیس بک ایڈس کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو ہم نے اس کے کہنے پہ اپنی سروسز کے اندر فیس بک ایڈس کو ایڈ کیا اور اس کو ہینڈ آن ایکسپیرینس دیا, فیس بک ایڈس سکھائی اس کو اپنے اکاؤنٹس پہ. میں نے اس کو کہا ٹھیک ہے ہمارے پاس یہ اکاؤنٹس ہیں, انہیں کے اوپر فیس بک ایڈس چلائے. اس نے فیس بک ایڈس چلائی, اس نے اپنا کام اسٹارٹ کیا. اس کے بعد
اگر اس کو فارورڈ پہ لے کر جائیں 1 سال ہو گیا اور اس نے ہمارے پاس بہت اچھا کام کیا, اس کی سیلری بھی 30-35 ہزار ہو گئی, لیکن اب وہ اس لیول پہ آ گیا کہ اس نے آ کے مجھے بولا کہ دانیال بھائی اب میں نے جو ہے وہ کارپوریٹ فیلڈ میں نہیں رہنا, اب جو ہے وہ مجھے فیس بک کے اوپر پراپر کام کرنا ہے. چونکہ ہم اس وقت دراز کے اوپر پراپر تھے, فیس بک کے اوپر اتنا زیادہ نہیں تھے, شاپیفائی کے اوپر ہم نہیں آئے ہوئے تھے, ہم دراز کے ہی اکاؤنٹس کے اوپر فیس بک ایڈس چلاتے تھے. تو اس نے کہا کہ مجھے شاپیفائی کا کام اسٹارٹ کرنا ہے, تو آپ سے مجھے ہیلپ چاہیے کہ میں اپنا کام اسٹارٹ کروں. تو میری تو اتنی زیادہ ہیلپ نہیں تھی, لیکن اس نے اپنی یہاں آئی بی ایس سٹی کیمپس میں ہم بیٹھے ہوئے انکیوبیشن میں, اسے میں نے ایک انکیوبیشن اسپیس لے کر دی, اس کے ساتھ ایک ٹیم ممبر ہائر کر کے دیا, اور ساتھ میں جو ہے اسے 3 سے 4 اپنے کلائنٹس, چونکہ اب وہ چھوڑ رہا تھا, اس کی سیلری بند ہو رہی تھی, تو اسے کچھ نہ کچھ انکم تو چاہیے تھی. تو 3 اپنے کلائنٹس 4 اپنے کلائنٹس میں نے اس کو دیے کہ ٹھیک ہے ان کی انکم آپ کی, ان کو سنبھالو آپ, اور اس کو دیے اور اس نے کام اسٹارٹ کیا. ماشاءاللہ اب اس کا اپنا یہاں پہ آفس ہے, اس کی 5-6 لوگوں کی ٹیم ہے, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس نے اپنی کوریئر کمپنی اسٹارٹ کی ہے. That's amazing. اپنا ہی ایک اسٹارٹ اپ ود ان اسٹارٹ اپ, کہ ایک تو سروسز دے رہا ہے, اپنا بھی کام کر رہا ہے, اس کی پارٹنرشپ بھی ہوئی 1-2 لوگوں سے, تو اپنا کام بھی کر رہا ہے, سروسز بھی دے رہا ہے فیس بک ایڈس کی, ہمارے کلائنٹس کو بھی دیتا ہے, باہر بھی دیتا ہے کلائنٹس کو, اور ساتھ ہی ساتھ اپنا ایک کوریئر کمپنی 3PL لاجسٹک سروس کی پوری کمپنی اسٹارٹ کی ہے, اور اپنی ایک شاپ لی ہے یہاں پہ, ویئر ہاؤس لیا ہے سینٹرل پلازا میں. تو دس از بگ تھنگ کہ اس نے اپنا سارا کام اسٹارٹ کیا, اور وہ بہت اچھا ہے. اور اس کا نام شعیب علی ہے, شعیب علی اس کا آفس بھی بالکل ہمارے ساتھ ہی آفس اس کا شعیب علی ہے. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, شعیب علی کون ہے؟ شعیب علی ایک استاد کا بیٹا ہے. استاد کون سا والا؟ مکینک والا استاد, جس کے لیاری میں جو ہے دکان ہے, اس کے ابو کی لیاری میں مکینک کی دکان ہے رانگی واڑہ میں. اب لیاری اور رانگی واڑہ کے جب آپ نام سنتے ہیں, مکینک کوئی اتنا بڑا مکینک نہیں ہوگا, وہ چھوٹا سا مکینک جو اپنا دکاندار لے کے بیٹھا ہوتا ہے, اس کا بیٹا ہے جو آج اپنی کوریئر کمپنی کھول کے بیٹھا ہوا ہے, اور اپنا ای کامرس کا بزنس بھی چلا رہا ہے, وہ سروسز بھی دے رہا ہے, اور ماشاءاللہ اس کی ٹیک ہوم منی 0.5 ملین سے اوپر کی ہے. ماشاءاللہ. سو دس از مائی سکسیس اسٹوری. میں اس کی سکسیس اسٹوری کو اپنی سکسیس اسٹوری سمجھتا ہوں. That is amazing. ایک بہت ہارٹ ٹچنگ اسٹوری تھی, اور انڈیڈ دانیال آپ ایک اس ایسنس کو جو ہے نا برقرار رکھتے ہیں کہ جو ہے نا لوگوں میں کوالٹیز کو جو ہے نا ایکٹیویٹ کرنا, لوگوں کو سکھانا, اور جو لوگ آپ کی ٹیم کو جوائن کرتے ہیں ان کی گروتھ کو اپنی گروتھ کے ساتھ الائن کرنا. آج ایک ٹرم ہے کارپوریٹ سلیوری, اس نے جو ہے نا یہ کانسیپٹ جو ہے نا ہمیں آئینہ دکھایا ہے کہ کارپوریٹ سلیوری جو ہے نا وہ آپ کی گروتھ کو جو ہے نا کل کر دیتی ہے, لیکن آئی تھنک کہ کارپوریٹ فریڈم جو ہے نا وہ گروتھ کو جو ہے نا آپ کے ویژن کے ساتھ الائن کرتا ہے. دانیال, کلوزنگ نوٹ پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر ہمارے ویورز جو ہیں جن کے اندر موٹیویشن ہے لیکن جو ہے نا وہ پھنسے ہوئے ہیں, دے آر اسٹیگننٹ, اور لیکن وہ اپنے آپ کو ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں یا کسی بھی جو ہے نا کیا کہتے ہیں فیلڈ میں اپنا آپ کو اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, تو اگر ان کے لیے کچھ آپ بات کر سکیں. دیکھیں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جن کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, وہ سوچتے ہیں کہ یار ہم پھنسے میں ہم کام اسٹارٹ نہیں کر سکتے. اور ایک وہ جو کسی جاب وغیرہ کر رہے ہیں جن کے اوپر ڈپینڈنسی ہے, جن کے ساتھ فیملیز ہیں جن کو انہوں نے پے کرنا ہے, جن کی خرچہ خراجات اٹھانا ہے, ایک وہ لوگ ہوتے ہیں. اب جو فیملیز والے لوگ ہیں, جو جن کے ساتھ ڈپینڈنٹ لوگ ہیں اور جن کو پے کرنا ہے لوگوں کو, ان لوگوں کو تو نیا اسٹارٹ اپ لینے کا بڑا مشکل ہوتا ہے. وہ ایک جینوئن ریزن ہے ان کا کہ یار وہ جاب چھوڑ کے اپنی انکم چھوڑ کے کسی نئے کام کی طرف نہیں آ سکتے. ان کو تو میں یہی کہوں گا کہ وہ اپنے کام میں سے ٹائم نکال کے تھوڑا بہت اس کام پہ لگائیں, اور جب یہ کام تھوڑا سا بہتر ہو جائے, اس پہ ارننگ آنا شروع ہو جائے, اتنی ارننگ کہ ان کی جاب برابر ہو جائے, تب وہ جاب چھوڑ کے اس کام میں آئیں, پہلی چیز. لیکن وہ جو لوگ جو ابھی جن کے اوپر ڈپینڈنسی نہیں ہے, جن کے اوپر کوئی وہ جو انڈیپینڈنٹ ہیں ابھی اس وقت, جن کے اوپر کوئی ذمہ داریاں نہیں آئیں گی, وہ لوگ اگر ای کامرس میں نہیں آ رہے یا وہ لوگ کسی اور کام میں نہیں جا رہے, وہ لوگ صرف یہ انتظار کر رہے ہیں. لیکن میں یہ بتا دوں کہ جو سیکھنے کی عمر ہوتی ہے وہ 16 سال سے لے کے 20-22 سال تک کی ہوتی ہے.
یہی سیکھنے کی عمر ہے, یہی کام کرنے کی عمر ہے. اگر اس دوران آپ کی ہڈیوں میں کام گھس جائے گا, اگر آپ کو کام کرنے کی عادت ہو جائے گی تو آپ آگے چل کے کام کر سکیں گے. لیکن اگر آپ انتظار کریں گے کہ میرے 5 سال بعد ڈگری ختم ہوگی, میں BBA MBA کر کے 26 سال کا ہو کے کوئی کام کروں گا, تو آپ نہیں کر سکتے. جب 26 سال کے آپ ہو جاؤ گے تو اس وقت پھر آپ اتنے زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو جاؤ گے کہ اب آپ کو جاب ہی چاہیے. اور پھر جاب اگر آپ کو 50,000 کی ملے گی, 30,000 کی ملے گی, 60,000 کی ملے گی, آپ کی مجبوری ہوگی کہ آپ وہ 60,000 روپے کی جاب کرو. میں اس وقت MBA کر رہا ہوں, اور میرے ساتھ جو کولیگز ہیں میرے MBA کے اندر, میرے کلاس فیلوز ہیں, وہ 60,000 اور 50,000 کی سیلری کو بڑا بنا کے بتاتے ہیں. وہ فخر سے بتاتے ہیں آئی ایم ارننگ 50,000 روپیز پر منتھ, آئی ایم ڈوئنگ جاب ان فلانا کمپنی, بڑی بڑی کمپنیز کے نام لیتے ہیں. بعد میں پوچھو پے کیا لے رہے ہیں, 50,000 روپے لے رہے ہیں. تو کیوں ان کے لیے 50,000 لینا کیوں اتنی بڑی بات ہے؟ کیونکہ انہوں نے پوری زندگی کوئی کام نہیں کیا, انہوں نے صرف پڑھائی کی, صرف اور صرف پڑھائی کی, اچھی GPAs اٹھائیں, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس آپشن ہی صرف یہ رہ گیا تھا کہ وہ جاب کریں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ BBA کر رہے ہیں یا کوئی بھی آپ ڈگری کر رہے ہیں یا آپ کالج میں جا رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ اپنے کام کے اوپر, اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر, اپنی نیٹورکنگ کے اوپر, اپنے کوئی بھی کام کے اندر, ای کامرس ہو یا فزیکل بزنس ہو یا کوئی ایون اگر آپ کوئی اسٹال بھی لگا رہے ہیں, چائے کا ڈھابا بھی کھول رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ کام اسٹارٹ کریں تاکہ ایٹ دا اینڈ آف دا 5 ایئرس آپ کے جب BBA یا MBA کمپلیٹ ہو, آپ کے اندر کوئی ہنر ہو, آپ کے اندر کوئی اسکل ہو, آپ کو کام کرنے کی ایٹ لیسٹ عادت ہو گئی ہو کہ آپ نے کام کرنا ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تانیال, آنیسٹلی آپ جیسے جب بات کر رہے تھے, تھوڑا سا میں اپنے اوپر بھی جو ہے نا سیلف ریفلیکٹ کر رہا تھا, اور ڈیفینیٹلی ہمارے ویورز نے جو ہے نا آپ کی ان باتوں سے کچھ نہ کچھ ایکسٹریکٹ ضرور کیا ہوگا. اسی کے ساتھ جو ہے ہم آج کا اپنا سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ گائز فار جوائننگ اس. سی یو نیکسٹ ویک.